آج جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن جن کی کہانی انتہائی پیچیدہ اور متنازع ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری کی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ سوالات اور جوابات کا ایک مجموعہ ہے جس میں سنی، شیعہ اور جدید مورخین کے نقطۂ نظر سے ان کی زندگی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ بالکل، اور اصل سوال یہی بنتا ہے کہ ایک ہی شخص کو ایک گروہ، ایک پرہیزگار قابل احترام صحابی کیسے مانتا ہے، اور قرآن کا ماہر بھی؟ جی، جبکہ دوسرا گروہ انہیں ایک کمزور، دھوکہ کھانے والا، یہاں تک کہ امت کے ساتھ غداری کرنے والا سمجھتا ہے۔ یہ تضاد ہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ تو چلے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت تھی کون، مطلب ان کا بنیادی تعارف کیا ہے؟ ان کا پورا نام عبداللہ بن قیس الاشعری تھا اور وہ یمن کے مشہور اشر قبیلے سے تھے۔ اچھا، یمن سے تھے۔ جی، اور اسلام کی تاریخ میں انہیں متاخرین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ مکہ کے ابتدائی دور میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ دیر سے آئے تھے۔ بہت دیر سے، مدینہ ہجرت کے کافی بعد تقریباً 7 ہجری میں خیبر کی فتح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ اور ان کی شہرت کس وجہ سے تھی؟ 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ قرآن بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، اور دوسرے وہ بصرہ اور کوفہ جیسے اہم شہروں کے گورنر بھی رہے۔ یہ دلچسپ بات ہے، ان کے گورنر ہونے کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن ذرائع ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ مطلب ان کی بیویوں یا بچوں کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اس سے ہمیں ابتدائی دور کے سیرت نگاروں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی ترجیح شخصیات کے عوامی، سیاسی اور مذہبی کردار کو محفوظ کرنا تھا، نہ کہ ان کی ذاتی زندگی کے اعداد و شمار کو۔ بالکل، ان کے لیے یہ اہم تھا کہ ابو موسیٰ نے گورنر کی حیثیت سے کیا کیا، نہ کہ ان کے گھر میں کتنے لوگ تھے۔ لیکن کوئی تو حوالہ ملتا ہوگا۔ جی، ایک حدیث ان سے منسوب ہے جس میں کہا گیا کہ جس نے اپنی باندی کو تعلیم دی، اس سے اچھا سلوک کیا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اچھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذاتی زندگی سے متعلق بھی وہی معلومات محفوظ رکھی گئیں جن کا تعلق کسی مذہبی یا اخلاقی اصول سے تھا۔ بالکل وہی بات۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک قابل احترام شخصیت تھے، گورنر تھے، قرآن کے قاری تھے، لیکن ان کی پوری میراث ایک ہی واقعے پر آ کے ٹھہر جاتی ہے نا؟ جی، جنگ صفین کا تحکیم یعنی ثالثی کا واقعہ۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہیں سے کہانی انتہائی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ ان کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ مختصراً پس منظر یہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج شامی لشکر، جس کی قیادت حضرت معاویہ کر رہے تھے، پر غالب آ رہی تھی، فتح کے بالکل قریب تھی۔ جی، اور شکست کو قریب دیکھ کر حضرت معاویہ کے سپاہیوں نے عمرو بن العاص کے مشورے پر نیزوں پر قرآن بلند کر دیے اور نعرہ لگایا کہ جنگ بند کی جائے اور فیصلہ قرآن پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک بہت ذہین چال تھی۔ بہت ذہین۔ لڑائی کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تو حضرت علی کی طرف سے ثالث کے طور پر ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب ہوا۔ بظاہر تو یہ خون ریزی روکنے کا ایک اچھا قدم لگتا ہے، پھر یہ اتنا متنازع کیوں بن گیا؟ یہیں سے 2 بالکل مختلف کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ سنی نقطہ نظر کے مطابق ابو موسیٰ ایک مخلص اور نیک نیت انسان تھے جو مسلمانوں کو مزید قتل و غارت سے بچانا چاہتے تھے۔ ان کی نیت پر شک نہیں کیا جاتا؟ جی نہیں، ان کا خیال تھا کہ اگر دونوں رہنما یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ دستبردار ہو جائے تو امت مسلمہ ایک شورا کے ذریعے کسی نئے خلیفہ کا انتخاب کر لے گی اور امن قائم ہو جائے گا۔ تو اس نقطہ نظر میں وہ ایک سادہ سیاسی طور پر ناتجربہ کار شخص تھے، بدنیت نہیں۔ بالکل، انہیں چالاک عمرو بن العاص نے آسانی سے دھوکہ دے دیا۔ یہ وہی کلاسک کہانی لگتی ہے کہ ایک چالاک سیاستدان نے ایک بھولے بھالے مذہبی آدمی کو مات دے دی۔ تو ہوا کیا تھا؟ سنی روایت یہ ہے کہ عمرو بن العاص نے ان سے اتفاق کیا کہ دونوں اپنے اپنے رہنماؤں کو معزول کرنے کا اعلان کریں گے۔ ابو موسیٰ نے پہلے کھڑے ہو کر حضرت علی کو خلافت سے معزول کرنے کا اعلان کر دیا، اور پھر عمرو بن العاص نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ جی، جب ان کی باری آئی تو وہ مکر گئے اور انہوں نے حضرت علی کی معزولی کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت معاویہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اچھا، لیکن دوسری طرف شیعہ نقطہ نظر اسے مکمل طور پر غداری قرار دیتا ہے۔ غداری یہ بہت سخت الزام ہے۔ جی، ان کے مطابق حضرت علی جنگ جیت رہے تھے اور انہیں ثالثی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
انہیں ان کی اپنی فوج کے کچھ لوگوں جیسے اشس بن قیس نے ابو موسیٰ کو ثالث ماننے پر مجبور کیا۔ تو شیعہ نقطہ نظر میں ابو موسیٰ کی غیر جانبداری دراصل امام برحق کی حمایت سے دستبرداری کے مترادف تھی، اس لیے وہ یا تو نااہل تھے یا پھر اس پوری سازش کا حصہ تھے۔ ان کے لیے یہ سیاسی ناتجربہ کاری نہیں بلکہ حق سے منہ موڑنا تھا۔ تو ہمارے پاس دو تصویریں ہیں، ایک امن کا خواہاں سادہ لوح انسان اور دوسرا ایک غدار۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جدید مورخین اس دھوکے کی کہانی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زیادہ تر جدید مورخین اس کہانی کو ایک سیاسی ڈرامہ سمجھتے ہیں، ایک داستان جو بعد میں گھڑی گئی۔ جی، شاید اس بات کی وضاحت کے لیے کہ جنگ میں جیتی ہوئی پوزیشن ہونے کے باوجود حضرت علی نے سیاسی برتری کیسے کھو دی۔ یہ کہانی ایک بہترین بیانیہ فراہم کرتی ہے، ایک چالاک ولن عمرو بن العاص اور ایک نیک لیکن بے وقوف ہیرو ابو موسیٰ اشعری۔ بالکل، اور یہ واقعہ اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، وہ سیاسی فیصلے کرتے تھے جن میں غلطیاں بھی ہوتی تھیں، وہ کوئی معصوم فرشتے نہیں تھے جو ہر وقت خدائی رہنمائی میں کام کر رہے ہوں۔ یہی وہ بات ہے جو مجھے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ داؤد کی آواز جیسے قاری تھے، یعنی انتہائی پرہیزگار، لیکن دوسری طرف ان کی وجہ سے مسلمانوں کی تعریف کا ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہوا، عدالت اور سیاست کے درمیان۔ عدالت اور سیاست، اس کی وضاحت کریں۔ عدالت کا مطلب ہے اخلاقی سچائی اور دیانتداری، خاص طور پر حدیث بیان کرنے میں۔ سیاست کا مطلب ہے سیاسی فہم و فراست۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ابو موسیٰ عدالت کے معیار پر پورے اترتے تھے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کو پوری دیانتداری سے آگے پہنچا سکتے تھے۔ جی، لیکن وہ سیاست کے میدان میں بالکل ناتجربہ کار تھے، یہاں تک کہ کچھ سنی علماء جیسے شیخ حبیب العلوری نے بھی انہیں تحکیم کے معاملے میں کم ذہن یا بھولا قرار دیا۔ تو دلیل یہ ہے کہ وہ ایک اچھے انسان لیکن برے سیاستدان تھے۔ یہ تو ایک طرح سے کافی سہل جواب لگتا ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ ان کے مخالفین نے یہ دلیل قبول نہیں کی ہوگی۔ بالکل نہیں، شیعہ نقطہ نظر سے یہ تفریق بے معنی ہے۔ ان کے نزدیک اس خاص تاریخی لمحے میں سیاست اور ایمان الگ الگ نہیں تھے۔ اچھا، امام برحق کے حمایت میں ناکام ہونا کوئی سیاسی غلطی نہیں بلکہ یہ ایک بنیادی روحانی اور اخلاقی خامی کی علامت ہے، اور اگر کسی کے کردار میں اتنی بڑی خامی ہو تو پھر اس کی بیان کردہ مذہبی روایات پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس سیاسی ناکامی کے بعد لوگوں نے ان کی بیان کردہ احادیث پر بھی سوال اٹھائے ہوں گے۔ اب ذرا اس پہلو پر بات کرتے ہیں۔ جی، ان سے تقریباً 360 احادیث منسوب ہیں، اور یہیں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہی کہ وہ مدینہ دیر سے پہنچے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ روایات بیان کی جبکہ حضرت ابو بکر جیسے ابتدائی صحابی سے منسوب روایات بہت کم ہیں؟ یہ ایک کلاسک معاملہ ہے جسے دیر سے آنے والے کثیر الروایت صحابہ کا کیس کہا جا سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ اس کی بہترین مثال ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر جیسے ابتدائی رہنما خلافت اور ریاست چلانے میں اس قدر مصروف تھے کہ ان کے پاس بیٹھ کر حدیثیں سکھانے کا وقت کم تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ جیسے لوگوں پر اتنی ذمہ داریاں نہیں تھیں، تو انہوں نے اپنا وقت علم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک لمبی زندگی پائی، جس سے انہیں اپنی سنی ہوئی باتیں آگے بیان کرنے کے لیے کئی دہائیاں مل گئیں۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، عدد کی وضاحت تو کسی حد تک ہو جاتی ہے، لیکن ان روایات کے متن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ روایات تو بہت زیادہ متنالع ہیں بلکہ دھماکہ خیز ہیں۔ مثال کے طور پر بھولی ہوئی صورتوں والی حدیث۔ جی، یہ ایک بہت مشہور اور حساس روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے منسوب ہے کہ انہوں نے بصرہ کے قاریوں سے کہا کہ ہم ایک سورت پڑھتے تھے جو لمبائی میں سورۃ البقرہ جیسی تھی، لیکن مجھے وہ بھلا دی گئی ہے۔ ایک منٹ، ایک سورت جو سورۃ البقرہ جتنی لمبی ہو اور وہ بھلا دی جائے؟ یہ تو قرآن کے مکمل طور پر محفوظ ہونے کے بنیادی عقیدے پر براہ راست حملہ لگتا ہے۔ بالکل، اور اسی روایت میں ہے کہ سورۃ الاحزاب اصل میں سورۃ البقرہ جتنی لمبی تھی۔ روایتی علماء اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ اس کا روایتی سنی جواب نسخت تلاوت کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق اللہ نے خود اپنے حکم سے کچھ آیات
या सूरतों की तिलावत को मनसूख कर दिया, यानी उन्हें कुरान का हिस्सा बाकी नहीं रहने दिया। इसे एक खुदाई अमल समझा जाता है, इंसानी गलती नहीं। जी, इसके बरक्स नाक़िदीन इसे एक बहुत बड़ा सबूत समझते हैं कि हज़रत उस्मान के दौर में जब कुरान को एक म्यारी नुस्खे की शक्ल दी जा रही थी तो उस अमल में बहुत सी चीज़ें हज़फ की गईं या सेंसर की गईं। ठीक है, अब दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। बहीरा राहिब वाली हदीस, ये तो बहुत मशहूर कहानी है कि एक ईसाई राहिब ने नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। इसमें क्या मसला है? जी, मसला इस रिवायत के आखिर में आता है। रिवायत के मुताबिक अबू बकर और बिलाल ने उनके साथ कुछ खाने पीने का सामान देकर इन्हें वापस मक्का भेज दिया। तो इसमें क्या गलत है? वसल्लम की उम्र 9 या 12 साल थी। इस हिसाब से हज़रत अबू बकर की उम्र भी इतनी ही थी और हज़रत बिलाल या तो पैदा ही नहीं हुए थे या एक बहुत छोटे बच्चे थे। ओह, तो उनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजना तारीखी तौर पर नामुमकिन है। बिल्कुल। तो ये तो एक वाज़ेह तज़ाद है। मुहद्दिसीन इस जैसी साफ गलती से कैसे निपटते हैं? उनका दिफा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला, वो कहते हैं कि ये रिवायत सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है। ये जामे तिरमिज़ी में तो है लेकिन बुखारी या मुस्लिम में नहीं है। और दूसरा, वो कहते हैं कि ये गलती खुद अबू मूसा शारी की नहीं बल्कि गालिबन उनके बाद आने वाले किसी रावी ने कहानी में रंग भरने के लिए ये नाम अपनी तरफ से शामिल कर दिए हैं। जबकि नाक़दीन का मौक़िफ़ ये है कि ये पूरी कहानी ही बाद में घड़ी गई है। जी, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबूवत के दलाइल तैयार किए जा सकें, यानी ये साबित करना कि उनकी आमद की निशानियां पहले से मौजूद थीं। ये सब हमें कुछ बड़े और बुनियादी सवालात की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो वक्त का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और बड़ी हदीसी किताबों की तदवीन के दरमियान 150 से 200 साल का फासला है। क्या ये तारीख का एक बहुत बड़ा गेम ऑफ टेलीफोन नहीं है? ये हदीसी उलूम का सबसे बड़ा चैलेंज है और इस पर दोनों तरफ से मजबूत दलाइल दिए जाते हैं। दिफाई मौक़िफ़ क्या है? दिफाई मौक़िफ़ ये है कि अरब माशरा एक ज़बानी सकाफ़त रखता था जहां हाफ़ज़े को बहुत अहमियत दी जाती थी। इसके अलावा इस्नाद यानी रिवायत की जंजीर का निज़ाम एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म था। और तनकीदी मौक़िफ़? तनकीदी मौक़िफ़ जदीद मेमोरी साइंस पर इन्हिसार करता है जो बताती है कि इंसानी याददाश्त इंतहाई नाकाबिल एतबार होती है। उनका कहना है कि इब्तिदाई इस्लामी दौर के सियासी झगड़ों ने मन घड़त रिवायात को बहुत फ़रोग़ दिया, जहां हर ग्रोह अपने मौक़िफ़ की हिमायत में हदीसें बना रहा था। एक और दिलचस्प नुक्ता जोग्राफियाई तकसीम का है। ऐसा लगता है कि अहादीस कुछ खास शहरों में ज़्यादा है और वहाँ के फ़िक़ी मकातिब फ़िक्र की हिमायत करती हैं। ये एक हकीकी पैटर्न है और उसकी भी 2 तशरीहात हैं। नाक़दीन कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र ने पहले अपने क़वानीन बनाए और फिर उनकी हिमायत में रिवायत मंसूब कर दी। और रिवायती जवाब ये है कि चूंकि सहाबा किराम मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आबाद हुए थे तो ये कुदरती बात है कि उन इलाकों के फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र की बुनियाद उन्हीं सहाबा की तालीमात पर रखी गई। हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं है। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो किसी के लिए एक परहेजगार वली है, किसी के लिए एक सियासी नाकामी और नाक़दीन के लिए तारीखी माखज़ पर तनकीद करने का एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल, किलीदी नुक्ता यही है कि तारीखी शख्सियात शाज़ व नादिर ही सादा होती हैं। अबू मूसा अशरी की जो तस्वीर आज हमारे पास है वो एक हकीकत नहीं बल्कि मुख्तलिफ बरादरियों की याददाश्त, इलाहियात और सियासत की कई तहों से मिलकर बनी है। तो उनकी अहादीस पर भरोसा करना या ना करना मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुनहसिर है कि कोई शख्स कौन सा फ्रेमवर्क कबूल करता है। जी, क्या वो सुन्नियों की तरह तकवा और सियासत में फ़र्क करता है या शियों की तरह इमाम से वफादारी को सबसे बड़ा मेयार मानता है या फिर एक जदीद मुअर्रिख की तरह हर रिवायत के लिए बैरूनी तस्दीक का मुतालबा करता है? ये गुफ्तगू हमें एक बहुत दिलचस्प आखिरी सोच पर छोड़ जाती है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक नस्ल के फासले पर मौजूद एक अहम सहाबी की शख्सियत को एक ही मजहब के मानने वाले इतने मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं तो इससे इस एतमाद के बारे में क्या पता चलता है? जी, इस एतमाद के बारे में क्या पता चलता है जिसके साथ हम किसी भी ऐसी तारीख की तश्कील नौ का दावा करते हैं जिसकी बुनियाद सिर्फ उन रिवायात पर हो जो गहरे नजरियाती वाबस्तगी रखने वाली बिरादरियों ने हम तक पहुंचाई हैं। ये सोचने की बात है।